آیے ندبہ میں یہ جملہ آیا کہ حل من معین فاطیل معه العویل والبکاء، ہے کوئی مددگار کہ اس کے ساتھ مل کر طولانی گریہ کروں، گریے کو طول دوں۔ تو شاید اس ماہ میں بہتر ہے کہ ہم آقا امام زمان کے مددگار ہو جائیں اور وہ ہماری مدد کریں اور مل کر آقا ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کے سلسلے میں اور اس مصیبت عظمیٰ پہ طولانی گریہ کریں۔ ایام محرم میں آقا امام زمان کے ساتھ مل کر ان گریوں کو طولانی کر دیں۔ گریہ مہم ہے عزاداری میں، اگرچہ اشعار مراثی نوحے باقی چیزیں مہم ہیں، مجلس، محفل، خطابت، تبلیغ، بہت کچھ ہیں، ان میں گریے کی اہمیت شاید زیادہ ہو خود عزاداری کے حوالے سے۔ حل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا، ہے کوئی نالہ و زاری کرنے والا، نالہ و فریاد کرنے والا، تاکہ اس کے نالہ و فریاد میں اس کی مدد کروں جبکہ وہ تنہا ہو۔ تنہائی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آقا امام زمان ہیں جو عزاداری فرماتے ہیں، یا کم از کم ہمارے لیے، چونکہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، تو وہ نالہ و فریاد بلند کرتے ہیں عزائے آقا عبداللہ الحسین میں۔ ان ایام میں ان کی صدا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بیشتر بلند ہیں، لہذا عزائے سید الشہداء میں آئیں ان کی مدد کریں۔ حل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضاء، ہے کوئی آنکھ جو اشک بہاتی ہو، اشکبار ہو، ہے کوئی رونے والی آنکھ، چشم گریان، ہے کوئی فساعدتها عینی کہ میری آنکھیں اس کا ساتھ دیں، فساعدتها عینی علی القضاء، اشک بہانے میں اس کی مدد کریں۔ تو ان ایام میں، ایام محرم الحرام میں آقا امام زمان ہیں کہ جن کی آنکھیں سب سے زیادہ اشکبار ہیں۔ حل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضاء، بس اشک بہانے میں ان کی مدد کریں۔ ہماری عزاداریاں اگر اس عنوان سے ہوں، ہمارا رونا اس عنوان سے ہوں، تو کس قدر زیبا ہے کہ وہ جو محور ہستی ہے وہ عزادار ہے، وہ جو حجت خدا ہے وہ عزادار ہے، گریاں ہے، وہ جس کے صدقے میں زمین و زمان باقی ہیں، گردش ایام باقی ہیں، وہ عزادار ہیں۔ تو جب محور کائنات، مرکز نقطہ نظام ہستی، وہ جو مرکزی نقطہ ہے نظام ہستی کا، وہ امام ہے، وہ عزادار ہیں۔
تو جب نظام ہستی میں اس کا محور مرکز عزادار ہیں تو شاید اسی لیے خواہ نخواہ لوگوں کی اکثریت عزاداری کرتی ہے۔ نہیں معلوم کہ بنا کسی دعوت کے سب عزاداری کرتے ہیں، حتیٰ مسلمانوں کی اکثریت یعنی کثیر تعداد میں وہ عزاداری کرتے ہیں، اور غیر مسلم کی ایک اکثریت، ایک کثیر تعداد عزاداری کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی عزاداری کرتے ہیں۔ آقا عبداللہ حسین کے بارے میں وہ سب ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں نظام ہستی کے ساتھ فطرتاً۔ انہیں شاید نہیں معلوم کہ ہم کیوں ان کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں یا ہماری اپنی جو آبادی ہے شیعہ آبادی میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں سال بھر انہیں شاید دین کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس ماہ میں وہ عزاداری کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیاہ پوشی کرتے ہیں، اس کی توجہ ہے اس طرف۔ کس نے؟ آپ سال بھر ان کے پاس بیٹھ کر روئیں، چیخیں، واعظ کریں، نصیحت کریں، آپ ان کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرا سکتے۔ تو محرم میں کیا ہوا؟ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ سال بھر تم غائب ہے، اس ماہ میں کیوں؟ شاید ان کے اوپر باتیں ہوں، ہم نہیں سمجھتے، یہ شاید وہ کشش ہے آقا عبداللہ حسین کی طرف سے، چونکہ نظام ہستی میں مرکز ہستی، محور ہستی، حجت خدا عزادار ہیں، تو یہ سب خواہ نخواہ عزاداری کرتے ہیں۔ کسی حد تک ان کے دل میں آقا عبداللہ حسین کے حوالے سے محبت ہے، وہ آ جاتے ہیں عزاداری کرنے کے لیے، ورنہ باقی سال کے بڑے بڑے ایام میں آپ کو دعوت نامے دینے کے باوجود، ایس ایم ایس کے باوجود، ٹیلی فون کرنے کے باوجود آپ نہیں آتے ہیں۔ تو ابھی کیا ہوا کہ آپ نے سردی کی پرواہ کیے بغیر، رات کی پرواہ کیے بغیر، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ آ جاتے ہیں۔ تصور کریں کہ سال بھر کے زائرین، آپ حساب کریں، 40 اور عاشورہ کے زائرین کو آپ الگ سے حساب کریں، ہے کوئی کشش؟ ورنہ آپ انہیں اب کیا کہیں گے کہ عاشورہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ باقی بڑے بڑے ایام، شہادتوں کے ایام، پیغمبر اسلام کی رحلت کے ایام میں اس قدر لوگ کیوں نہیں جاتے؟ شاید آقا عبداللہ حسین کی کشش زیادہ، شاید یہ مصیبت عظمیٰ ہے۔ لہذا چونکہ نظام ہستی عزادار ہے، آسمان عزادار ہے، زمین عزاداری کرتی ہے، اب یہ فضیلت باقی ائمہ کے لیے بھی ہو کہ کسی بھی امام کی شہادت پہ زمین اور آسمان روئے، شاید روایتوں میں آپ کو ملے، لیکن بیشتر آقا عبداللہ حسین کے بارے میں